دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ یہ پروگرام کی اب آخری کڑی آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ مولانا شہزاد بیگ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بالکل قریب ہے اور بستی کے تمام احباب آپ کو بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے بھی کلاس کا امتحان لیا، وہ اپنے مختصر تاثرات پیش کر کے دعا پر اس مجلس کا اختتام کریں گے۔ وقت مجلس کے اختتام کا ہو چکا ہے۔ مولانا شہزاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ ومن اقتدہ، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور اہلیان آلیگاؤں کے لیے بڑی سعادت اور خوشخبری کا یہ موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ خدمات قرآن کریم کی لی ہے اور لے رہا ہے۔ یہ خدمات، یہ سب ہمارے تعاون کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے تو ان حضرات کو جو ہے تو ساتھ دیتے ہیں، ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں، ان کے دوش بدوش جو ہے تو ہم چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھی اس میں پورا حصہ لگا ہے، جیسے کتابوں کے اندر ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ رہنمائی کرنے والا راستہ بدلانے والا بھی کرنے والے ہی کی طرح ہے۔ تو جیسے معلمین حضرات مکتب میں ہمارے نونہالان پر جو ہے تو محنت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے شریک فرمائے ہیں کہ ہم برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں اور ہمارے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ ہمیں خوب برکتیں اور بہت زیادہ ترقیاں نصیب فرمائیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے دوستوں کہ مکاتب جیسے چل رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر اچھی چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے تو کوئی چیز ایسی لگی رہتی ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غلستہ کے اندر ایک شعر کہا ہے کہ بارش کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس۔ جیسے طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور طلبہ کے اوپر محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے سرپرستوں کی یہ بھی شکایت ہوگی کہ ہماری بچی تو 3 سال سے مکتب میں جاتی لیکن کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے طلبہ یہ بچوں کے اندر لڑکوں کے اعتبار سے ہمارے کچھ بہت سارے سرپرستوں کا یہ سامنے نتیجہ آتا ہوگا کہ ہمارا بچہ جو تو اتنے سالوں سے مکتب میں جا رہا ہے لیکن مکتب میں جانے کے بعد کوئی خاطر خواہ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کیا اساتذہ کی محنت میں کمی ہے؟ نہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ بارش کے در لطافت تباش خلاف نیست، آسمان سے بارش ایک جیسی برستی ہے۔ جیسے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے، ایک جیسی برستی ہے، لیکن جیسی زمین ہوتی ہے ویسا ہی اس سے اگتا ہے۔ زمین اگر زرخیز ہو تو اس سے بہترین سویابین، پراٹھی، تور بہترین جو ہے تو اگے گا، اور اگر زمین بنجر ہو تو اس سے کیا اگے گا جی؟ گھاس نکلے گا اس میں سے، اور اس سے جو ہے تو کاٹا کپاڑا نکلے گا۔ جیسے ہمارے پڑید کا حال ہوتا ہے، جیسے ہم جنگل والے ہیں جانتے ہیں، تو ایسے ہی اساتذہ کی محنت تمام طلبہ پر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اساتذہ کی محنت تمام طلبہ پر ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اساتذہ کی محنت کے بعد نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی تو طالب علم ایسا ہے ماشاءاللہ کہ جیسے دارالعلوم کا طالب علم ہوتا ہے ایسا قرآن پڑھ لیتا ہے، اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور یہی بات دارالعلوم کے اندر بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ مکتب میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ طلبہ اتنے ہونہار ہو گئے اور اتنے ہوشیار ہو گئے تو ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، ہے نا، اس لیے جو ہے تو وہ اتنے جو تو ہوشیار ہو گئے ہیں، اور جو طلبہ کے اندر جو تو صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی بہت کم جو ہے تو نتیجہ تو نکلتا ہے۔ تو اس کے اندر اساتذہ کی کمی نہیں ہوتی،
بلکہ مسئلہ کیا ہے؟ صلاحیتوں کا ہے۔ جیسے بارش زمین پر ایک جیسی آتی ہے اور ایک جیسا پانی ہوتا ہے، کہیں پر کسی پانی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن جیسی زمین ہوتی ہے ویسے اس سے جو تو کیا ہے زرخیزی نکل جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ جو ہے تو ان کا ہے کہ زمین کی طرح ہی یہ تمام کے تمام طلباء، چاہے مدارس کے ہو چاہے مکاتب کے ہو، زمین کی طرح ہے، محنت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ہم بھی جو ہے تو مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں، طلباء کو ایک جیسا پڑھاتے ہیں، لیکن کوئی طالب علم اتنا ہونہار اور ہوشیار ہوتا ہے کہ جیسے ہم پڑھاتے ہیں ویسے ہی وہ پورا سمجھ جاتا ہے، جیسے ہم پڑھاتے ہیں وہ ویسے اپنے ساتھیوں کو جو تو پڑھا دیتا ہے۔ لیکن کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بالکل صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی ایک دم آخری درجے کے اوپر جو تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ محنت کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ محنت کی کمی کا نہیں ہے، لیکن جہاں کمی ہو، جیسے ہم جو ہے تو مکتب والوں سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ مکاتب کے اندر اگر سارے اسباق یک جماعت کے ساتھ اگر چلائے جائیں، یعنی جماعت کے ساتھ جماعت بندی کے ساتھ اگر چلائے جائیں تو بہت تھوڑے وقت کے اندر بہت بڑا فائدہ جو تو نظر آئے گا۔ جیسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ان طلباء اور طالبات کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ اب اگر جو طالب علم ہوشیار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ 2-2 4-4 صفحے سنا دیتا ہے، اور جو طالب علم غبی ہوتا ہے وہ صرف آدھا صفحہ جو تو سناتا ہے۔ اگر وہ ہوشیار کو بھی اس کے ساتھ اگر جو اٹکا دیا جائے تو وہ گھر پہ جا کر اپنے سرپرستوں سے شکایت کرتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہے ہمارا اتنا ہی سنتے، ہم تو اتنا سنا سکتے ہیں۔ اس لیے بیچارے یہ بھی جو تو مجبور ہوتے ہیں، ورنہ عقل کو ہے کہ جو تعلیم ہے مکتب کی اور دینیات کی، جو دینیات کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ان کے پاس 40 طلبہ ہوتے ہیں تو 40 طلبہ کا سبق ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ایک استاد جب اس کو ایک مرتبہ پڑھا کر 40 طلبہ سے جو تو پڑھواتا ہے تو جو بچے ذہین ہوتے ہیں تو 40 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد ان کو وہ صفحہ حفظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا جو تو نتیجہ نکلتا ہے کہ دینیات سے پڑھ کر آنے والے بچے 6 مہینے کے اندر حافظ بن جاتے ہیں، 1 سال میں حافظ بن جاتے ہیں، 10 مہینے میں حافظ بن جاتے ہیں، 8 مہینے میں حافظ بن جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایسی محنت کی ہے۔ اس سے دوستو ہم ان طلباء کا اگر تعاون ان معلمین کے ساتھ اگر رہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ جو تو فائدہ ہوگا۔ میں بس آپ حضرات سے اسی بات کی جو تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو معلمین حضرات جو تو کہیں، ان کا وقت دائم درہم سخن قدم ہر اعتبار سے ان کا جو تو تعاون فرمائیں تاکہ ہمارا یہ مکتب اور زیادہ جو تو ترقی فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کو تعارف کا محتاج نہیں رکھا، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ مکتب جو ہے تو کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے تو ہم آج سے 10 سال پہلے اگر دیکھیں، ایک زمانے کے اندر ہمارے ایک ہی حافظ صاحب تھے، اور ایک حافظ صاحب کے پاس جو تو 100 بچے جو تو پڑھتے تھے۔ وہ تعلیم کے اندر اور یہ تعلیم کے اندر بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے کہ طلبہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن پر توجہ دینا، یہ ساری چیزوں پر توجہ دینے سے زیادہ ضروری ہے۔ حدیثیں بھی پڑھائے گے، دینی معلومات بھی پڑھائے گے، اور اس کے اندر بہت سارے مسائل عقائد وغیرہ سب پڑھائے گے، لیکن سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت مکتب والوں کو قرآن کریم پر ہے کہ تجوید کے ساتھ جو ہے، جیسے تجوید سے قرآن کا پڑھنا فرض عین ہے، اس کے اوپر جو تو توجہ دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس مکتب کو خوب دین دگنی رات چوگنی جو تو ترقی نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات سے بھی جو تو گزارش ہے کہ آپ اس مکتب کا خوب تعاون فرمائیں۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔